کی دستار ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچا ہوا جن کا کردار ہے، جو انتہائی عبادت گزار ہیں، انتہائی متواضع ہیں اور انتہائی پرہیزگار ہیں، جو سرچشمہ علوم نبویہ سے سیراب ہونے کے لیے شدید بھوک اور مفلسی جیسی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا کرتے تھے، جو رازدار دین بھی ہیں اور رازدار اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جن کو اللہ نے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے وہ منو ان آپ کی یادداشت کی فائل میں ٹرانسفر ہو کے مکمل طور پہ سیف بھی ہو جایا کرتا تھا، اور یوں کہیے کہ امت کے اندر ٹرانسفر بھی ہو جایا کرتا تھا، جنہوں نے احادیث کی تلاش و جستجو کو اپنا مقصود حیات بنا لیا تھا، جن کا شمار مکثرین صحابہ کرام یعنی کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جو عہد رسالت میں غزوہ خیبر و حنین جیسے مارکوں میں بھی پیش رہے، جو جلیل القدر صحابہ کی صف میں کھڑے ہوئے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو اگرچہ مدت قلیل لیکن مسلسل صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل رہی، جو سائے کی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، مسجد سے گھر تمام معاملات اور جنگوں اور غزوات میں حاضر باش غلام کی طرح رہا کرتے تھے، جنہوں نے کبھی قبول اسلام کے بعد تا حیات نبوی رفاقت کو ترک نہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ اس قدر با ادب تھے کہ بغیر طہارت کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے، جو کوئی تجارت نہ کرتے تھے، تلاش معاش سے مکمل طور پہ آزاد تھے، صرف اور صرف صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حصول علم کے جویا متمنی تھے، جن کو حضور سے محبت اس قدر تھی ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے جو خوشی چھلکتی تھی تو آپ بھی خوش ہو جایا کرتے تھے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اگر حزن و ملال کے آثار اگر نمایاں ہوتے تو آپ بھی رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ عشق کی اس مسند پر تشریف فرما صحابی ناظرین کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات تھیں، جن کا قلب اور جن کی روح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد بھی ان کی یادوں میں اور ان کے حسن میں ہی کھویا رہتی تھیں، یعنی خود اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے اور دوسروں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دیہاتی کو دیکھتے یا ایسے شخص کو پاتے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوتی تو آپ فرماتے کہ آؤ میں تمہیں انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن شمائل اور فضائل سناتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ فرماتے اور آخر میں فرماتے کہ میرے ماں باپ حضور پر فدا ہو کہ میں نے ایسی من مونی صورت نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کبھی نہیں دیکھا، ایسا لگتا جیسے رخ تابہ میں سورج گردش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرتے تھے اور جہاں موقع ملتا خوب برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت حسن علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا آپ نے اسی جگہ پہ بوسہ دیا۔ عہد صدیقی میں آپ کا کردار فتنہ ارتداد کی سرگوبی کے لیے بہت زیادہ اہم رہا اور بحرین کے آپ گورنر بھی مقرر کیے گئے۔ آئیے صاحب، تنگ دستی بھی آپ نے بہت دیکھی اور اس کے بعد پھر خوشحالی بھی بہت دیکھی، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔